جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کی میری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ جل شانہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، یعنی اللہ کا احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ، تو اللہ جل شانہ سے ہر حال میں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ، تو اللہ جل شانہ سے دونوں جہاں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چاہے کامیابی کے تمام نقشے موجود ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، موت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی میں بھی اگر ہم اپنے اللہ کا احکام کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقہ کو لے کے چلیں گے، تو اللہ جل شانہ اس چھوٹی سی زندگی میں بھی خیر، امن، چین، سکون، برکت سب عطا فرما دیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ قربانی پہ۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی جو ہے سب سے پہلے رب چاہی زندگی کو کہتے ہیں۔ من چاہی زندگی نہیں ہوتی ہے، رب چاہی زندگی ہوتی ہے۔ نہیں، جس طرح سے قربانی کا جب اللہ کا حکم ہو گیا، نہیں کہ اپنے بیٹے کو قربانی کرنی ہے، نہیں تو وہ چلے گئے تھے قربان کرنے کے لیے۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ تھا۔ اس کے بعد قربانی کے لیے تو کیا تھا، ان کا تو دل نہیں مان رہا تھا کہ ہم جو ہے سو اپنے بچے کی قربانی دیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، رب کو یہ منظور تھا، تو رب چاہی جب یہ زندگی تھی، نہیں تو انہوں نے رب پر جو ہے کیا کیے کہ رب کی باتوں کو خیال میں رکھا اور اپنے بیٹے کی قربانی کرنے چلے گئے۔ تو قربانیوں سے ہی دین آگے بڑھا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر صحابہ لوگ قربانی نہیں دیتے تو یہ دین ہم تک نہیں آتا، ہم لوگوں تک نہیں آتا۔ انہوں نے قربانی دی۔ قربانی کیا چیز کا دی؟ اپنے بیوی کی قربانی دی، بیویوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کو قربانی دی، اپنے مال دولت سبوں کی قربانی دے دی۔ تب یہ دین ہم لوگوں تک پہنچا ہے، یہاں تک آیا ہے۔ اور ہمارے نبی کا جب وفات ہو رہا تھا تو اس سمے میں ہمارے نبی نے یہ فرمائے تھے کہ ہم تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بس 2 چیزوں کا خیال رکھنا، سنت کو پکڑے رہنا اور کلام پاک کو پکڑے رہنا۔ کیا ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کی جو بھی فرما برداری تھی، نبی جو بتا کے گئے، کیا ہم اس پہ فرما بردار اتر رہے ہیں؟ بتائیے۔ کلام پاک اسی طرح سے گھر میں رکھی رہتی ہے، جب رمضان کا وقت آتا ہے تو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں؟ پہلے صحابہ لوگ نبی کی سنت کو سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے، آج ہم لوگ سنت سمجھ کے اس کو چھوڑا کرتے ہیں۔ قربانیوں سے دین آگے بڑھا ہے دوستو، قربانیوں سے دین آگے بڑھا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر مان کے چلیے کہ آلو قربانی اگر نہ دے تو آلو کا نہ بھجیا ہوگا، نہ ترکاری بنے گی، نہ سبزی بنے گا، نہ اس کا چوکھا ہوگا۔ نہیں، اگر دودھ قربانی نہ دے تو اس کے مٹھائی نہیں بنے گا، دہی نہیں بنے گی، نہیں پنیر نہیں بنے گا۔ اگر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر کی قربانی نہ دے تو سسرال نہیں بس پائے گی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، تو قربانی سے ہی دین آگے بڑھا۔ اگر کوئی بچہ اگر اپنے نیند کی قربانی نہیں دے یا اپنے گھر والوں کی قربانی نہیں دے اور باہر نہ نکلے اپنے پڑھائی کے لیے، تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ اچھا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن قربانی سب جگہ ہے، چھوٹی چھوٹی قربانی ہے، نہیں چھوٹی چھوٹی قربانی دینے کا جذبہ اگر ہوگا تو اللہ پاک ہم سے بڑی قربانی بھی لے گا، بڑی قربانی بھی لے گا۔ اور ایسا جیسے کہ صحابہ سے اللہ پاک نے بڑی قربانی لی ہے، ہمارے نبی سے اور بہت سارے لوگوں سے بہت بڑی بڑی قربانی لی ہے، تب یہ دن ہم لوگوں تک آ کر کے پھیلا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، کہنا تو بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، بس مین ہے اس پہ عمل کرنا۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے بھائی یہ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم جو ہے سو نہیں جائیں گے، ابھی بچی کا ایگزام ہے، تو یہ تقاضا ہے، تو وہ تقاضا ہے، تو وہ تقاضا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تقاضا تو زندگی بھر رہے گا۔ کیا آپ یہ بتائیے، اگر ہم 500 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں اگر
پیشاب پیخانہ کا تقاضا اگر ہو جائے تو کیا ہم وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں؟ کیا نہیں کرتے ہیں نا، ہم وہاں سے نکلتے ہیں، نکل کر کے کہاں جاتے ہیں؟ تو جہاں بھی اس کا مقام ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈر لگی رہتی ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں کر دیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، سوال یہ ہے کہ ہم ترجیح دیتے ہیں کہ ہم کو یہ ضروری ہے یہ کام کو کرنا۔ اگر ہم ترجیح دیں گے کہ اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے گھر میں پکڑ ہوگی، تو محترم بزرگوں دوستوں ٹائم تو اپنے آپ نکل جائے گا۔ اور اگر ہم ترجیح نہیں دیں گے تو اردو کا لائن ہے، جب تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، بہانے ہزار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں محترم بزرگوں دوستوں؟ تو بہانہ کرتے کرتے تو معلوم چلے گا یہ کہ سردی کے بعد، گرمی کے بعد، اور عید کے بعد، رمضان کے بعد، بقرعید کے بعد معلوم چلا کیا کہ سمے بیتتا چلا گیا، اور اپنی بوڑھی کنیا کے ساتھ کھوں 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 کرتے کرتے ہاسپٹل پہنچ گئے، اور وہاں سے قبرستان پہنچ گئے۔ پھر سمے تو ملا ہی نہیں۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ہم مشورہ کریں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانے میں مشورہ کرتے، پینے میں مشورہ کرتے، پیشاب پیخانہ کرنے میں مشورہ کرتے، تھوکنے میں پھونکنے میں مشورہ کرتے، اللہ کے راستے میں جب نکلنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں مشورہ کیوں آ جاتی ہے بھائی؟ کیوں آ جاتی ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کا احکام کو پورا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں پر چلنا ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اگر اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، اگر وہ نہیں کیے ہوتے تو کسی مندر میں گھنٹی بجا رہے ہوتے، کسی مندر میں جا کے چندن ٹکا لگا رہے ہوتے، چرنامرت پی رہے ہوتے۔ اے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے تو ہم لوگوں کو دین سے نوازا ہے۔ ہم اپنی بات بتا دیں، آپ جو آج مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ہندو گھر میں پیدا ہوا تھا، میرا نام ناگ منی منڈل تھا، میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے، بس اللہ نے توفیق دے دی تو ہو گیا۔ کہا بھی گیا ہے نا یہ کہ فیضان محبت عام ہے لیکن عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ جس کو توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ بس اللہ توفیق دیے تو ہم بھی آ گئے۔ ہم بھی کسی زمانے میں مندر میں جایا کرتے تھے، گھنٹی بجاتے تھے، چندن ٹیکا لگاتے تھے، چرنامرت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ہون کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دیا۔ بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ سے دعا فرما دے کہ اللہ پاک زندگی کے انتم سانسوں تک استقامت کے ساتھ رکھے، استقامت کے ساتھ رکھے۔ اور بہت ساری پریشانی تو زندگی میں آ ہی رہی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی پریشانی آئی۔ جب بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام میں آئے تو کفار مشرکین یہ کہنے لگے، کیا بتائے ان کو کہ یا تو دین سے پھر جا یا اسی حال میں مر جا، لیکن پھر وہ کیا کہتا رہے کہ احد احد احد، اور ان کو ریت پہ لٹایا گیا، آگ کے شعلوں پہ لٹایا گیا، اور اس کے بعد ان کے سینے پر گرم پتھر کو رکھ دیا جاتا تھا، تو یا تو اسی حال میں مر جا یا نہیں تو اسلام سے پھر جا۔ پھر بھی وہ کہتے رہتے تھے احد احد احد۔ لیکن اللہ کا کیا فیصلہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ جائیں گے۔ اس کے بعد اونٹ کا پاؤں جائے گا، پھر ہمارے حضور کا پاؤں جائے گا۔ محترم بزرگوں دوستوں، تو اتنی بڑی قربانی اللہ نے ان سے لیا اور جنت کا ان کو حقدار بنا دیا کہ پہلا قدم بلال رضی اللہ عنہ کا جائے گا۔ اور ان سے اللہ اتنا خوش ہو گئے کہ پہلا اذان جو ہے بلال رضی اللہ عنہ دیے۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، جب تک اللہ پاک ہم کو دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کس طرح سے اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، کس طرح سے ان کو جانچتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب تھے اور ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی رکھے ہوئے تھے اسی طرح سے، اور وہ امام بھی تھے۔ ان کی نکاح جو ہے سو متعین ہو گئی، نکاح ایک لڑکی سے، ایک امام صاحب کی لڑکی سے ان کا نکاح کا ہو گیا۔ تو ایک لڑکی سے ان کا نکاح جو ہو گیا، مطلب کہ بارات جا رہی تھی، یہ بھی گئے، ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے تھے، ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ جب وہ گئے وہاں نکاح کرنے کے لیے تو معلوم یہ چلا کہ لڑکی کو معلوم چل گیا کہ لڑکا کے پاس میں داڑھی
लड़का जो है दाढ़ी रखे हुआ है। तो उन्होंने निकाह करने से जो है सो मतलब रोना धोना चालू कर दी। उसकी माँ गई उसके पास में, पूछे कि बेटा बोलो क्या बात है, काहे रो रही है, अब तो खुशी का दिन है, बारात आ गई दरवाजे पे। कहती अम्मी अम्मी हम निकाह नहीं करेंगे। बोली क्यों नहीं करोगे बेटा? तो लड़का को दाढ़ी है, हम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हो। तो लड़की का ईमान कमज़ोर, जो ये बात बोली कि लड़का को दाढ़ी है, निकाह नहीं करेंगे। लड़की की माँ का ईमान कमज़ोर, जो बोल रही है क्या कि कोई बात नहीं है, हम अब्बू से बात करते हैं। उनका अब्बू को बुलाया गया, लड़की के अब्बू को, और इनकी बीवी कह रही कि देखिए जी बच्ची तो ऐसे से बोल रही है कि लड़का को दाढ़ी है। तो लड़की के बाप का भी ईमान कमज़ोर, क्या बोलते हैं वो कि चलो कोई बात नहीं, लड़का के बाप से बात करते हैं। लड़का के बाप को बुलाया गया तो कहा गया कि भाई ऐसे से बात है, तो मतलब लड़का को दाढ़ी है, लड़की इनकार कर रही है शादी करने के लिए। लड़का का भी बाप का ईमान कमज़ोर, बोलता है अच्छा ठीक है लड़के से मशवरा करते हैं, बुलाते हैं लड़का को। लड़का को जब बुलाया गया तो क्या हुआ कि उनसे पूछा गया, कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे माजरा है, तो दाढ़ी तो अपनी खेती है भाई, इसको नौजबिल्ला कटवा लो और उसके बाद जो है सो फिर अपनी खेती है, बढ़ जाएगी, शादी हो जाएगी। तो इस तरह करके वो बोले। तो लड़का का ईमान पुख्ता था बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह नहीं, और भी सहाबाओं की तरह। तो बोले अच्छा ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा, बोले अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सो मतलब इनकार किए। उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए हम विचारते हैं इस पर। उन्होंने क्या कहा कि कहाँ है वो, ये हजाम का कहाँ पर है, हम आते हैं कटवा करके। नहीं, अब उनको वहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर वो शादी के लिए इनकार करते तो मतलब डायरेक्ट अगर कहते तो तकलीफ़ होती उन लोगों को। हिकमतन उन्होंने काम किया, और घर भी वो नहीं जा सकते थे, तो हिकमतन काम किया उन्होंने। क्या काम किया हिकमतन? तो ये बताया उनको कि चलिए कोई बात नहीं है, हम जो है सो दाढ़ी कटवा के आ रहे हैं। वो घर भी नहीं जा सकते थे और ना जो है सो शादी हो पाती उनकी। तो वो चले गए रेलवे स्टेशन। जब वो रेलवे स्टेशन चले गए तो गाड़ी थी लगी हुई, उस पर बैठ गए। और वो जनवरी का महीना था, और जनवरी में तो आपको मालूम है कितनी ठंड होती है। वो गाड़ी में बैठे हुए थे, जा रहे थे। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है अपने बंदों से, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है अपने बंदों से। क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो रात के जो है सो करीब 1:30 बज रहा था। गाड़ी रुक गई एक जगह पे, बगल में मस्जिद थी, ठंड भी लग रहा था इनको जहन में ये बात आ गई कि ठंड भी लग रही है, चलो मस्जिद है वहाँ जाके आराम फरमा लिया जाए। तो वो अपना गए, उतर गए ट्रेन से, और जा कर के वहाँ चटाई में लिपट करके अपना गोल गोल करके आराम फरमा रहे। उसी समय में मस्जिद के जो इमाम साहब थे उनको हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अपनी ज़ियारत करवाई। और वो ये फरमाते हैं इमाम साहब से कि इमाम साहब आपकी मस्जिद में हमारा एक दोस्त है जो सोया हुआ है, आप अपनी बड़ी लड़की का निकाह उनसे कर दीजिए। क्या फरमा रहे हैं? हमारे हुजूर फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि आपकी मस्जिद में मेरा एक दोस्त है, आप अपनी बड़ी लड़की का निकाह उनसे करवा दीजिए। हालांकि उस इमाम साहब के 4 बेटियां थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उठे, देखे क्या थे भाई एक ख्वाब मैंने देखा, हुजूर की ज़ियारत हुई, जल्दी से गए और अपने खादिम को लेकर के, हालांकि मस्जिद और वो जहाँ इमाम साहब वो रहते थे लगभग 2 किलोमीटर का फासला था। तो वो जल्दी जल्दी आए और उस मेहमान रसूल को अपने घर लेकर के चले गए, और उनको कहा कि आप आराम फरमा लीजिए, खाना खाएंगे। तो ये तो बेचारा थके मानते थे और शौक लगा हुआ था, शादी नहीं हो पाई थी, रिश्ता टूट गया था। तो वहाँ गए और अपनी आराम फरमाए। और जब सुबह हुई तो सारा जो भी बात हुई थी, जो ख्वाब में देखे थे इमाम साहब, सारा चीज़ उन लड़कों के सामने में रख दिए। हालांकि उन इमाम साहब जो थे उनकी 4 बच्चियाँ पर्दा नशीन ख्वातीन थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमाल थी माशाल्लाह। लेकिन सारा जब वाक़या बताया गया तो उन्होंने यह हुक्म दिया अपने 4 बेटियों को कि अपना अपना जो है सो मुंह पर से पर्दा हटा लो, जो मुंह ढकी हुई थी बुर्का से। हाँ, तो पर्दा जो लगा था बोले कि हटा लो। बोले कि देखिए हमारी 4 बच्चियां हैं, आप जिनसे चाहेंगे हम उनसे आपका निकाह हम कर देते हैं। फिर भी देखिए उस लड़के का ईमान कितना मजबूत है, किसी भी लड़की को उन्होंने देखा नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि जब एक लड़की तो रिश्ता तोड़ दी, लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, हमारे घर वालों ने भी ऐसा कहा, जब हमारा पैगाम लेकर के खुद
مہمان رسول آئے ہمارا پیغام لے کے، جب خود مہمان رسول آئے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بڑی لڑکی سے نکاح کر دینے، تو الحمدللہ آپ کی لڑکی جیسے بھی ہو، جب مہمان رسول جب یہ پیغام کیا ہے تو ہمیں منظور ہے، ہمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس میں اللہ خوش، جس میں ہمارے محبوب خوش، اس میں میں بھی خوش۔ اور انہوں نے لڑکی کو نہیں دیکھا، کسی بھی لڑکی کو، یہاں تک کہ اپنے ہونے والی بیوی کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے۔ اور جب امام صاحب نکاح پڑھا دیے اور جب نکاح ہو گئی، جب پتی پتنی ہو گئے، تو کیا ہوا، ماشاءاللہ وہ بچی کافی حسین، جوان، خوبصورت تھی۔ تو اللہ پاک نے امتحان لیا، اور امتحان لیا ایسا لیا کہ پھر دیکھیے کہاں سے کہاں تھے، کہاں سے کہاں پہنچا دیے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، سمپل سی بات ہے، اگر ہم لوگ برتن جاتے ہیں خریدنے کے لیے مٹی کا، 10 روپے کا برتن اگر ہم لیتے ہیں تو ٹھوک کے بجا کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، نہیں کہ کہیں ٹوٹا تو نہیں ہے، چمکا تو نہیں ہے، پھوٹا تو نہیں ہے، نہیں۔ تو اللہ پاک جو جنت اگر ہمیں دیں گے، ہم لوگوں کو دیں گے، تو ٹھوک بجا کے تو دیکھیں گے کہ بندہ میرا کتنا پختہ ہے، نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کر کے ہی آزماتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، آپ لوگوں سے عزیزاً درخواست ہے، اللہ آزماتا ہے، بس کیسا بھی پرستھتی آ جائے، مصیبت آ جائے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نہ بھولیں، اس کو پڑھتے رہیں، اور سب سے افضل نماز تہجد کی نماز اس کو ادا کرتے رہیں۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ پاک زندگی کے انتم سانسوں تک استقامت کے ساتھ رکھے۔ اور ایک پریشانی آ گئی ہے کہ میری نکاح 2 سال پہلے ہوئی ہے، لڑکی والا رشتہ توڑنا چاہ رہا ہے، لڑکی کی دوسری شادی ہے میرے ساتھ میں، اس کی بہن عرب میں اپنے شوہر کے ساتھ فیملی ویزا پہ رہ رہی ہے، اور نہ جانے کتنا کا گھر برباد کی ہے لڑکی کی ماں، جس کا نام ہے صابرہ خاتون، اور لڑکی کی بہن جس کا نام ہے سنور پروین، جو یہ لوگ دربھنگہ کے رہنے والے ہیں، لیکن بوکارو میں، اسلام پور میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اور جو اس کی بڑی بہن ہے، اس کی نکاح ہوئی ہے ٹاٹا میں، جمشید پور میں۔ تو یہ سارا کا سارا پریوار ہی کرپٹ ہے، کیونکہ لڑکی کی پہلی شادی جہاں ہوئی اس گھر کو بھی توڑوایا اس کی ماں بہن نے مل کر کے، بہنوئی نے مل کر کے، اور اس کی مامی عاذرہ خاتون اور اس کا ماما صحاب الدین کا بہت بڑا رول ہے۔ اور اس کے بعد جو سو لڑکی کی بہن اور بہنوئی، اس کا بھی رول ہے، کیونکہ وہ تو اپنا لائف سیٹ کر لیا عرب میں رہ کر کے، فیملی ویزا پر رہ رہا ہے، وہیں سے فنڈنگ کرتی ہے کچھ پیسہ، ٹھیک ہے، تھانہ کو خرید لیتا ہے، پولیس کو خرید لیتا ہے، بہو کو نہیں رکھتی ہے، بہو کو بھگا دیا ہے، اور جو سب سے کیس لڑ رہی ہے، اور گاؤں سماج وہاں کا مکھیا سرپنچ بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک عورت سے جو ہے سو مطلب وہ لوگ کوئی رکس ہی نہیں لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کا ووٹ چلا جائے گا نا، اس لیے جو سو، اور وہاں پرسنٹیج جو ہے سو لوگ یہی بول دیا ہے کہ آپ کا میری ساس کے بارے میں گالی دے کے لوگ کہتے ہیں، ان کے رشتہ دار سب بھی گالی دے کے کہتے ہیں میرے ساس اور جیٹھ ساس کے بارے میں کہ آدمی سب ٹھیک نہیں ہے، جیسے آپ غلط گھر میں آپ کا نکاح ہو گیا تو ہماری ایک بچی بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، میری بیوی بہت اچھی ہے لیکن بہکاوے میں ہے۔ بس دعا کریے کہ اللہ پاک کچھ ایسا چکر چلا دے، کچھ ایسا چکر چلا دے، کچھ ایسا چکر چلا دے کہ میری بیوی، میرا بچہ میرے پاس میں آ جائے، اور یہ سب کو اللہ پاک ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت دے دے، سنور کو، صابرہ کو، جاہد کو، جوہر کو، یہ سب کو ہدایت دے دے، ہدایت قابل، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو لوگ کو نستہ نابود فرما دے۔ اب کیا کریں، دل بہت ٹوٹ چکا ہے میرا، ٹوٹ چکا ہے، ماتر 2 مہینہ یہ رہا میرے ساتھ میں، بہانہ سے لے گیا، ان لوگ کا پیسہ ہو گیا، لڑکی کا پہلا گھر برباد کیا، دوسرا ہم سے ہوا وہ گھر برباد کر رہا ہے، اپنی بہو کو نہیں رکھ رہی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اس سے دوسرے سے لڑکا اور لڑکی سے شادی کرواتا ہے، اس کے گھر کو برباد کرتا ہے، ان لوگوں کا پیسہ ہی یہی ہو گیا ہے، اور مکھیا، سرپنچ، گاؤں سماج، کورٹ کچہری سب سے یہ بڑا ہو گیا ہے، کوئی سے ایکشن نہیں لے رہا ہے، کیونکہ اس کی بڑی بیٹی فنڈنگ کر رہی ہے، فنڈنگ عرب سے، سنور پروین، اور اس کا جو پتی ہے جوہر، جو گول مڑھی چوک پہ جمشید پور میں رہتا ہے، اور مسجد روڈ میں رہتا ہے، خواجہ کالونی میں رہتا ہے، یہ سب، ان کے باپ کا نام ممتاز احمد ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر میڈیا والا ہو، جو لوکل میڈیا ہو بوکارو کا یا کہیں کا بھی، دربھنگہ کا یا پھر اور بھی جگہ کا،
کوئی بھی ہے تو اپنا نمبر دیں اور ہم سے رابطہ کریں، ہم پوری کہانی بتا دیں گے۔ اس کو اتنا ہائی لائٹ کرے، اتنا ہائی لائٹ کرے، اتنا ہائی لائٹ کرے، اتنا شیئر کرے، اتنا شیئر کرے، اتنا شیئر کرے کہ ایسے ایسے ماں بہن بہنوئی جو بچیوں کو گھر کو برباد کرتا ہے، یا کسی کے بیٹی کو گھر کو برباد کرتا ہے، کسی کے بیٹا کو گھر کو برباد کرتا ہے، اس سب پر شکنجہ کسا جائے اور برباد ہونے سے روکا جائے، کیونکہ ہمارے سماج میں بہت سارے بچیوں کا جو گھر ٹوٹ رہا ہے، اس بچیوں کے گھر کو ٹوٹنے کے لیے سب سے پہلے اس میں کیا ہے، اس کی ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے عاجزاً درخواست ہے کہ اس طرح سے جو سو گھر کو برباد نہیں کرے، اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا بیوی میرا بچہ میرے پاس میں آ جائے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے، اور پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔